بہت سارے لوگ شب برات کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں تک شب برات کی فضیلت کی بات ہے تو اس حوالے سے لوگوں میں دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو شب برات کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، عام راتوں جیسی ایک رات ہے، اور ایک طبقہ امت میں وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ عام راتوں جیسی نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت ہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو 10 روایات یعنی 10 احادیث ہمیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں۔ تو اب یہ کہنا نامناسب ہے کہ جی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت ہے، اگرچہ وہ احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن روایات کی کثرت کی وجہ سے ان کی کمزوری اور ضعف کو دور کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تبع تابعین کے دور مبارک سے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور اب بھی اولیاء اللہ اور صالحین اس رات کو عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس رات کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس رات کی کوئی خاص عبادت ہے؟ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ شریعت کی طرف سے اس کی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ آپ چاہے تلاوت کریں، آپ چاہیں نوافل پڑھیں، آپ چاہیں استغفار کریں، آپ چاہیں تو اپنے گھر کے اندر نوافل پڑھیں، اور چاہیں تو 2-4 نفلوں کے بعد آپ آرام کر لیں، کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ تیسری بات اس رات کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا اس رات کو قبرستان میں جانا بہت ضروری ہے؟ تو محترم ناظرین، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات کو یعنی شعبان کی 15ویں شب کو جنت البقیع تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اٹھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا۔ میں نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں جنت البقیع کی طرف گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما تھے اور دعا فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس رات کی تنہائی کے اندر، تاریکی کے اندر جنت البقیع میں کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں، یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بخشش کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ سنت سمجھ کے رات کو قبرستان چلا گیا شب برات میں تو سنت پوری ہو جائے گی، لیکن وہاں پر جس طرح میلہ ٹھیلا لگایا جاتا ہے اور ایک مخلوط اجتماع کیا جاتا ہے مرد و خواتین کا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ چوتھی بات اس رات کے حوالے سے یہ پوچھی جاتی ہے کہ کیا اس رات میں کوئی خاص نوافل پڑھنے ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی اس کی 12 رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی اس کی 8 رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 4 رکھتے ہیں۔ پھر ان کے پڑھنے کی ترتیب بھی بتائی جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ کافرون اتنی مرتبہ پڑھیں، سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھیں، کوئی کہتا ہے یہاں اس میں سورہ تغابن پڑھیں، کوئی کہتا ہے سورۃ القدر پڑھیں۔ تو سامعین محترم، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس طرح کی کوئی بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ملتی، نہ صحابہ کرام کے اعمال اور اقوال سے یہ بات ملتی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ نوافل تم اپنے گھروں کے اندر پڑھو، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 12 پڑھو، جتنے بھی پڑھنے گھر میں پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی اور خلوت کے اندر اللہ کے حضور دعائیں مانگو۔
اور پانچویں بات اس رات کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری رات نوافل پڑھتے رہتے ہیں اور صبح فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے نہیں پڑھتے۔ فرض نماز کے لیے ضروری اہتمام کیا جائے مردوں کو کہ وہ مسجد کے اندر آئیں۔ اور پھر اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ خلوت اور تنہائی کی ہے، جم گھٹے کی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کسی بہت بڑے اجتماع میں جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی فضیلت کو پا لی ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر خواتین الگ، مرد الگ، خلوت اور تنہائی میں اللہ رب العالمین کے حضور دعا مانگیں اور استغفار کریں۔ اور چھٹی بات اس رات کے حوالے سے یہ پوچھی جاتی ہے کہ کیا خواتین صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروا سکتی ہیں؟ تو یہ بات ذہن کے اندر رہے، خواہ وہ تراویح کی نماز ہو، خواہ صلاۃ و تسبیح کی ہو یا کوئی اور نفلی عبادت ہو، خواتین جماعت نہیں کروا سکتی۔ جماعت صرف مردوں کے لیے ہے، اور جو نفلی نماز ہے اس کی تو جماعت مردوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ بنا لی ہیں جن کو بدعات کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اور ساتویں بات اس رات کے حوالے سے یہ کی جاتی ہے کہ کیا شب برات کو حلوے کا بنانا ضروری ہے؟ محترم ناظرین، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اس رات کو حلوے کا خصوصی اہتمام کرنا یہ شریعت سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ دراصل یہ عبادت والی رات ہے تو شیطان بھی اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خواتین کو اور وہ دوسرے حضرات کو بھی کھانے پکانے کے اہتمام انتظام میں لگا دیتا ہے تاکہ وہ صحیح طور پر عبادت جو ہے وہ پورے ذوق سے نہ کر سکے۔ اگر انسان کا پیٹ مکمل بھرا ہوا ہو اور حلوے جیسی ثقیل چیزوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو تو آدمی پورے نشاط کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا، توبہ استغفار بھی نہیں کر سکتا۔ ویسے اگر کسی نے حلوہ بنا لیا تو ٹھیک ہے، اس میں گنجائش ہے، لیکن خاص اہتمام شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی پوچھی جاتی ہے کہ اس سے اگلے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ کیا ضروری ہے؟ صرف ایک روایت ملتی ہے 15 شعبان کی، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 13، 14 اور 15 ہر اسلامی مہینے کی ان تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اگر کسی نے یہ سنت سمجھ کے رکھ لیا تو ثواب ملے گا، ویسے اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا تب بھی ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے علاوہ جتنے تسلسل کے ساتھ روزے شعبان میں رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے کے اندر نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ روزہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نفلی ہے، رکھ لیں تو اس کا ثواب اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب سامعین محترم، آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ دراصل یہ جو 15 دن پہلے عظیم الشان رات رکھی گئی ہے یہ رمضان کے استقبال کے لیے رکھی گئی ہے کہ تم اس رات میں توبہ اور استغفار کر کے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو بجٹ بھی بنتا ہے، کون خوش نصیب ہے، کون بد نصیب ہے، کس کو موت آئے گی، کس کو زندگی ملے گی، یہ بجٹ والی رات ہے۔ تو اس رات کو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا، اور پورے ذوق کے ساتھ کرنا چاہیے، اور خوب توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے رمضان سے پہلے خوب رو دھو کر دعائیں کریں اور اپنے دلوں کو پاک صاف کریں تاکہ رمضان کے روزے کا نور بھی انہیں پوری طرح نصیب ہو جائے، تراویح کا نور بھی مل جائے، رمضان کا تقوی بھی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی اور پوری جو آنے والی زندگی ہے، آگے جو رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے۔